الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ یہ حدیث نمبر 4 ہے اس باب کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب کہ صاحب ایمان نہیں ہوتے، یعنی ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے صاف لفظوں میں کہہ چکا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مذہب لے کر آئے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کو صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے، تو فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، کہ جب تک تم ایمان والے نہیں ہو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ رکھو، ایک دوسرے سے دوستی نہ رکھو۔ اور یہ تعلق ہے، یہ محبت سے مراد وہ تعلق اور محبت ہے جو دین اور ایمان کی بنیاد پر ایک ایمان والے سے ہو۔ کچھ تعلقات دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات کے لیے ہوتے، کچھ دوستیاں یاریاں نفسانی خواہشات پر ہوتی ہیں، کچھ تعلقات کی بنیاد مال و دولت ہوتی ہے، عہدہ منصب ہوتا ہے، اور کچھ کی بنیاد ایمان ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق یا محبت ہوتی ہے۔ کسی اللہ والے سے، بزرگ سے، عالم سے محبت ہے یا قلبی لگاؤ ہے تو وہ محض دنیا کی خاطر نہیں ہے، وہ تعلق دین کی خاطر ہوتا ہے۔ اور یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو، تعلق نہ رکھو۔ جو تعلق دین کی بنیاد پر ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو، اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہو، اچھے کردار کی بنیاد پر ہو، اتباع سنت کی بنیاد پر ہو۔ یعنی ایک طرح سے ترغیب یہ بھی دی جا رہی ہے کہ انسان اگر کسی سے تعلق رکھے، دوستی رکھے، اٹھنا بیٹھنا رکھے تو ایسے آدمی کو منتخب کرے جو دین میں اس سے بڑا ہوا ہو، دین میں اس سے زیادہ ہو۔ کیونکہ جب انسان دین میں یا کسی بھی چیز میں اپنے سے کم تر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو مزید آگے بڑھنے کی جستجو پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، جب اپنے سے اونچے یا زیادہ مرتبے والے کو دیکھتا ہے تو پھر مزید ترقی کی خواہش دل میں جنم لیتی۔ تو جس طرح دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے، اگر دنیا کے معاملے کے اندر آدمی اپنے سے کم حیثیت کے آدمی کو دیکھے گا تو دل میں شکر پیدا ہوگا کہ اللہ جتنا آپ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس کو ملا ہے۔ پھر اللہ کا وہ شکر ادا کرے گا، اللہ آپ نے تو مجھے بڑا نوازا ہے جو میں کرتا۔ لیکن اگر دنیا کے معاملے میں اگر اپنے سے زیادہ مرتبے والے کو دیکھے، زیادہ حیثیت والے کو دیکھے گا تو کبھی بھی اللہ کا شکر پیدا نہیں، ہمیشہ وہ ناشکری کی کیفیت میں ہوگا، یہ دیکھ کر کہ بھائی سامنے والے کے پاس مال دولت دیگر مادی اسباب دنیاوی اسباب مجھ سے زیادہ ہیں،
اور پھر اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتیں اسے کم لگنے لگیں گی، نتیجہ اس کا ناشکری کی صورت میں نکلے گا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی صورت میں نکلے گا۔ یہی معاملہ دین کے اندر، دین کے اندر اگر آدمی اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھے گا تو عبادات، طاعات اور دینی معاملات کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں۔ پھر جب دیکھے گا کہ فلاں آدمی سے جو اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس سے تو میں زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں، اس سے تو میں کہیں زیادہ عبادات، تسبیح، تلاوت کا اہتمام کرتا ہوں، تو مزید آگے بڑھنے کی طلب اور دلچسپی اس کی دل میں نہیں ہوگی، اسی کو کافی سمجھ لیں۔ لیکن اگر ہم دین کے معاملات میں ایسے آدمی سے تعلق رکھیں جو ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے، زیادہ پابند ہے نمازوں کا، عبادات کا، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار کا، تو خود بھی طبیعت میں شوق پیدا ہوگا اور دل چاہے گا کہ جتنی یہ عبادت کر رہا ہے میں بھی کروں، جتنا یہ پابندی کر رہا ہے میں بھی نمازوں کی پابندی کروں، ذکر و اذکار کی پابندی کروں۔ تو وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر محبت نہ رکھ لو، تعلق نہ رکھ لو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں آگاہ نہ کروں کہ اگر وہ عمل تم کرنا شروع کرو تو تمہارے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو فروغ دو، سلام عام کرو، ہاں تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام ایک واحد عمل ہے کہ جس کو اگر اہتمام کے ساتھ کر لیا جائے تو سامنے والے سے خود بخود تعارف بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اچھے جذبات اور اچھے خیالات بھی دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سلام کو عام کرنا، سلام کا اہتمام کرنا، یہ وہ عمل ہے جو آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے احترام بھی پیدا کرتا ہے۔ تو سلام کے اندر یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اصل چیز السلام علیکم کے الفاظ ہیں۔ ہمارے یہاں اب لوگ مصافحے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن سلام کے کلمات زبان سے ادا نہیں کرتے، ہاتھ ملا لیا چل دیے، جبکہ خود مصافحہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی شریعت نے ترغیب دی۔ شریعت نے جس چیز کی ترغیب کی ہے وہ تو لفظ سلام ہے، السلام علیکم۔ پھر موقع ہو تو مصافحہ بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مصافحہ سلام کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل چیز اس کے اندر سلام ہے۔ اگر ایک آدمی خالی ہاتھ کو ملائے لیکن سلام کا جملہ نہ کہے، السلام علیکم نہ کہے، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی تو سنت بھی ادا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی صرف زبان سے السلام علیکم کہے تو اس کو سلام کرنے کا اجر ملے گا۔ اگر مصافحے کا موقع ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی کر لیا جائے، اس وقت بھی کچھ شخص اجر، لیکن مصافحے کے اندر اس کا اہتمام ہو کہ سامنے والے کو دیکھ کر کیا جائے، ایسا نہیں کہ وہ اپنی تلاوت میں مشغول ہے اور آپ اسے کوئی مان کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اہتمام سے مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت ہے۔ یہ ادب کے اور طریقے کے خلاف۔ اگر کوئی آدمی اپنی تلاوت میں مشغول ہے یا کسی کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہے تو ایسی صورت کا ادب یہ ہے کہ سلام نہ کیا جائے، اگر فارغ ہو جائے تو سلام کرنے، اور مصافحہ بھی اس وقت ضرورت نہیں ہے اس کی۔ مصافحہ بالکل جب آدمی فارغ ہو اور کسی قسم کی اس کی شرح مصافحہ کرنے میں کسی قسم کا حرج کا اندیشہ نہ ہو تو کر لیا جائے، لیکن اصل سلام ہے بس اسی پر اکتفا کر لیا جائے۔
اور مصافحہ اس بات کو دیکھ کر ہو کہ سامنے والے مشغول تو نہیں ہے. افشوا السلام بینکم، تمہارا آپس میں محبتیں یا ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات پیدا کرنے کا ایک جو نسخہ حدیث میں بیان کیا گیا وہ سلام کو عام کرنا ہے، اس کو فروغ دینا ہے اور اس کا اہتمام کرنا. ہمارے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں آتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نمازی بناتا کہ کبھی کبھار بازار میں کسی مقصد سے نکل جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو سلام کروں اور لوگ مجھے سلام کا جواب دوں. جو میں نے کہتا نہیں کہ سلام کوئی رسمی جملہ نہیں، ایک تو دعائیہ جملہ ہے. تو یہ کہ ہم جسے سلام کر رہے ہیں اسے دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہے تو وہ بھی ہم کو دعا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں اس نیت سے سلام کرتا ہوں تاکہ اس کو بھی دعا مل جائے، اور وہ مجھے جواب دے دے تو مجھے بھی دعا مل جائے. تو کیا پتا کسی کی دعا قبول ہو جائے، اللہ کی سلامتی نازل ہو جائے تو دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی سبب دے گا. تو بعض حضرات صحابہ سے بھی غرض سے نکلا کرتے تھے کہ لوگوں کو سلام کروں اور لوگ سلام کا جواب. اس لیے گھر کے اندر داخل ہونے لوگوں کے آداب یہی بتلا ہے کہ السلام علیکم کی کلمات زور سے کہے جائیں، اور جان پہچان ہو نہ ہو، معرفت ہو نہ ہو، ہر ایک کو سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، سلام کو فروغ دینا، یہ آپس کے دلوں میں احترام بھی پیدا کرتا ہے، تعلق اور محبت بھی پیدا کرتا ہے، اور ایک دوسرے سے ایمان کی دین کی بنیاد پر محبت کی جنت میں داخلے کے اور ایمان کے کامل ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه. آمين برحمتك يا